بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ایمان، سلامتی اور عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہماری آج کی اس مختصر نشست کا موضوع ہے 14 اگست اور ہم۔ سامعین محترم، ایک 14 اگست 1947 کو تھی اور ایک 14 اگست 2025 آ رہی ہے۔ ان 78 سالوں میں ہم بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلم کہاں کھڑے؟ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے اس مملکت خداداد کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے آزادی کس سے لی، کیوں لی؟ اگر یہ سوال کسی پاکستانی سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ آزادی انگریز سے لی۔ کیوں لی؟ کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی تہذیب، ہماری اپنی ثقافت، ہمارا اپنا کلچر، ہماری اپنی پہچان ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ فرمایا، میری یہ خواہش ہے کہ ہماری ایک الگ مملکت، الگ حکومت ہو، الگ ملک ہو، جس میں ہم آزادانہ اللہ تعالی جل شانہ کی عبادت کر سکیں۔ 78 سال گزر گئے اور ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے کہ ہم نے آزادی انگریز سے لی اور دو قومی نظریے کے بنیاد پر علیحدہ مملکت کا مطالبہ، ہندوؤں سے الگ رہنے کا مطالبہ اپنی دینی اور قومی حمیت کی بنا پہ ہم نے کیا اور ہمارے بڑے اپنے اس مطالبے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں یا پریشان ہوں کہ ہم نے آزادی واقعتاً انگریز اور ہندوؤں سے لی یا ہم نے اسلام سے آزادی لی؟ بہت سوچنے کی اور فکر کی بات ہے۔ اگر تو ہم نے آزادی انگریز سے لی ہے اور آزادی ہندوؤں سے لی ہے تو پھر میری معاشرت میں اور میری معیشت میں ہندو قوانین کے لیے، انگریز قوانین کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اور اگر میں نے علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا کہ میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہندو الگ قوم، ان کا الگ کلچر، اور میں مسلمان، میری اپنی تہذیب، تو پھر یہ سوچنا پڑے گا اگر میں واقعی مسلمان ہوں تو میری معاشرت میں، میری غمی خوشی میں ہندوانہ رسوم کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ایک رخ یہ ہے۔ ایک دوسرا رخ، یوم آزادی منانا، اس کے بھی دو طرز ہیں۔ یہ میں نوجوان نسل کے لیے، والدین کو، ان کے سرپرستوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، متفکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے یوم آزادی منانے کے لیے دو رخ ہیں۔ ایک رخ وہ ہے جو میرے آپ کے معاشرے میں رواج پکڑ چکا ہے۔ اس میں میرے آپ کے گھر کے نوجوان، میری آپ کی نسل جو مستقبل کے معمار ہیں،
میں نے آپ نے ان کو چھوٹ دے دی یا ان کو ترغیب دے دی یا ان کے لیے ایسا ماحول بنایا کہ یہ بازاروں میں چلیں، ہلہ گلہ کریں، شور مچائیں اور اپنے آپ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی تکلیف میں، اذیت میں مبتلا کریں؟ ایک رخ یہ ہے۔ اور دوسرا، میرے ہی معاشرے میں ایک محدود رخ مدارس عربیہ کا ہے۔ یوم آزادی میرے مدارس کے اندر بھی منایا جاتا ہے، لیکن وہاں یہ بازار کا شور شرابہ نہیں ہے۔ مدرسے کی چار دیواری کے اندر پاکستان کا پرچم موجود ہے، پرچم کشائی بھی ہوتی ہے اور جھنڈیاں بھی اوپر لگی ہوئی ہیں اور بیج پاکستانی پرچم کے سینوں پہ سجائے ہوئے ہیں، اور میرے مدارس کے طلباء ایک فکر لے کے، ایک عملی سوچ لے کر میدان عمل میں آتے ہیں۔ اب یہ فرق واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مدارس میں ایک تربیتی پہلو، اخلاقی پہلو، عملی پہلو، علمی پہلو، ان تمام کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا یہ بات چلی ہے تو اس پہ موازنے کے طور پہ تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ میرے عمومی معاشرے اور مدارس کے محدود ماحول کے اندر فرق کیا ہے۔ 2025 کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں پنجاب کے 9 بورڈز میں سے 8 بورڈز کے اندر ٹاپر جو ہے وہ مدارس کے طلباء ہے، فللہ الحمد۔ وہ طلباء جن کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، ٹیوشن کے لیے نہ ان کے پاس وقت ہے اور نہ گنجائش ہے، مہنگے سکولوں میں وہ داخل نہیں ہیں، اس کے باوجود چونکہ ایک مقصد ان کے سامنے ہے حصول تعلیم، اور پھر اس پہ مزید یہ کہ اپنے درس نظامی کے ساتھ ساتھ اسکول اور کالج کی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر بھی الحمدللہ وہ ٹاپ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف میرے وہ اسکول، میرے وہ کالجز جہاں مہنگی فیسیں ادا کر کے ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھیجتے ہیں، ناراض نہ ہونا، لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمارے ایسے اسکولز موجود ہیں میرے شہر کے اندر، میرے ملک کے اندر، میرے صوبے کے اندر، کہ جن اسکولوں میں باقاعدہ میوزک اور ڈانس کی کلاسز ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اسی کے ذیل میں ایک اور رخ دینا چاہتا ہوں کہ 78 سال کے بعد 2025 میں ہم کہاں کھڑے ہیں کہ میرے ملک پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک ہی وقت میں 2 متضاد خبریں چل رہی ہیں اور دونوں کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی خبر میری آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے یا میری آپ کی نظروں کے سامنے آتی ہے کہ اسلام آباد کے اندر 4 بڑے ہوٹلز کو شراب بیچنے کا پرمٹ مل چکا ہے، شراب بیچنے کی قانونی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ تو گویا ہم نے جمہوریت کے تابع اسلام کو کیا ہے، اسلام کے تابع جمہوریت کو نہیں کیا، اور یہ بہت فکر کی بات ہے۔
اسی اسلام آباد شہر کے اندر اسی وقت میں دوسری خبر یہ گردش کر رہی ہے اور اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کی 50 مساجد بشمول فیصل مسجد ان کو گرانے کے آرڈر جاری کیے جاتے ہیں اور عملی طور پہ تربیلا ڈیم کی سائٹ پہ واقع مدنی مسجد کو رات کی تاریکی میں گرا کر منہدم کر کے اس کا ملبہ اٹھا کر وہاں پودے لگا دیے جاتے ہیں۔ پودے لگانا منع نہیں، شجرکاری منع نہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے، آنے والے دنوں میں اس پہ بھی انشاءاللہ سے حاصل گفتگو ہوگی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مساجد غیر قانونی ہے، اور جو مسجد گرائی گئی، شہید کی گئی، منہدم کی گئی، اس مسجد کو بنے ہوئے وہاں کے لوگوں کے بقول 1.5 صدی ہو چکی ہے۔ کیا میرے ملک کے شراب خانے، میرے ملک کے قہوہ خانے، میرے ملک کے سینما گھر، میرے ملک میں فحاشی کے اڈے، میرے ملک کے سکولوں میں اور یہ ڈانس اور میوزک کی تعلیم اور اس کی کلاسیں، کیا یہ سب قانونی ہیں؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس کی گنجائش ہے؟ کیا بحیثیت مسلمان میں اس کو سپورٹ کر سکتا ہوں؟ کیا بحیثیت مسلمان میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں؟ تھوڑا نہیں، پورا سوچئے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح رخ، صحیح سوچ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔